الحمد للہ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الطرید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تعالى لي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن الموت المؤمن ويكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يباليهم الله بالة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور شیخ طریقت شیخ محمد اصغر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضور شیخ طریقت صوفی مشتاق صاحب قبلہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اور قدوۃ الاولیاء شیخ طریقت رہبر شریعت حضور سیدی صوفی محمد اسلم صاحب رحمہ اللہ کے جملہ خلفاء معتقدین منتسبین محبین اور حاضران مجلس،
آج کی مبارک اور مقدس بزم حضور قیوم زمانی مجدد الفسانی حضور شیخ سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے عرس مبارک اور آپ کے خدمات دینیہ کو ذکر کرنے کے حوالے سے اور آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے اور آپ کے ذکر کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں خوشنودی کا سبب اور وسیلہ بنانے کے حوالے سے آج الحمدللہ محبان اولیاء اور محبان جملہ سلاسل اولیاء بالخصوص سلسلہ عالیہ مجددیہ کے تمام رفقاء محبین یہاں پر جمع ہیں۔ حضرات گرامی، حضور قیوم زمانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے تجدیدی کارنامے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کی خدمات کو برکت عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کی ذات مبارکہ کو فضائل کا گنجینہ بنایا، دربار اولیاء کے اندر آپ اس اعتبار سے اپنا ایک تفرد اور ایک انفرادیت رکھتے ہیں جس کے معترف الحمدللہ 500 صدی سے تمام علماء، تمام مشائخ اور تمام اولیاء کاملین ہیں۔ میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ذکر خیر سراسر ہمارے لیے باعث برکت اور ترقی درجات ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات دیکھے جانے سے پاک ہے اس دنیا میں، یہ خاصہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ہے کہ جنہوں نے اس عالم رنگ و بو کے اندر اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا دیدار کیا۔ ہمارے علم کلام کے ماہرین نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور مسلم انداز میں ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس دنیا میں دیکھے جانے سے وہ ذات پاک ہے، وہ چھوئے جانے سے پاک ہے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ قریب اور بعید استعاروں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پاک ہے۔ تو پھر اس کو پایا کس طرح جائے، اس سے اس کی قرب کی منزلت کو کیسے حاصل کی جائے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام اور ان کی وساطت سے اولیاء کرام کو اپنی ذات بارگاہ کا مقرب بنایا ہے اور اپنے مقدس کلام کے اندر ان کی شان، ان کی عظمت کو ذکر کیا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز سبب کے ذریعے اصل تک پہنچتی ہے، ہر چیز واسطوں کے ذریعے اصل تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہدایت کو بھی واسطوں میں تقسیم فرمایا اور ان میں سب سے بڑا واسطہ ہدایت کا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت اور امت کے اولیاء ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے وہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی جو ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی آلاء اللہ، یعنی اللہ میں غور نہ کرو بلکہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، کیونکہ اللہ میں غور کرو گے تو ملحد اور بے دین ہو جاؤ گے، اور اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو مومن کامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں مشائخ کی ذات کو اور اولیاء کی ذات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی محبت کا مظہر بنایا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے۔ اس طرح کے حضرات انبیاء کرام کو کیوں بنایا گیا؟ اگر براہ راست تو وہ دینے پر قادر ہے، لیکن ہم براہ راست لینے پر قادر نہیں، اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اور بڑی مشہور بات جو علماء میں رائج ہے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، تو ناصر ملت والدین قاضی بیضاوی نے نقل فرمایا کہ رب کو نائب کی کیا ضرورت ہے، رب کو واسطے کی کیا ضرورت ہے، رب کو وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر خود جواب برحمت فرمایا اس پر کہ واسطوں کی ضرورت رب کو نہیں ہے، واسطوں کی ضرورت ہمیں ہے۔
فرمایا رب واسطے کے ذریعے کسی چیز کو عطا کرے اس کی ذات اس سے پاک ہے، لیکن ہم بغیر واسطے کے اس کو لے نہیں سکتے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری پستی اور ہماری کمزوری کی بنا پر ان واسطوں کو تخلیق فرمایا ہے، جس میں سب سے بڑا واسطہ وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے، جس کو حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے اپنی مکتوبات شریف میں بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطن اللہ سے واصل ہے اور ظاہر جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ شامل ہے. یعنی ہم میں اتنی استطاعت نہیں کہ ہم براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا سے فیض حاصل کر سکیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام اور بالخصوص جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو واسطہ بنایا کہ جس میں براہ راست اللہ سے اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور باقی قیامت تک جو ہدایت کے ذرائع تقسیم ہو رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے ہو رہے ہیں. اور اس کو حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ سورج سے لی جاتی ہے. چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے، سورج جتنا روشن چاند اتنا روشن. فرمایا کہ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ سورج کی مثال نبوت کی ہے اور چاند کی مثال ولایت کی ہے. اور اس کو پھر بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. فرمایا جب نبوت کا آفتاب اور نبوت کا سورج جب جناب مصطفیٰ کی صورت میں سب سے اعلیٰ ہے تو پھر آپ سے فیض لینے والے اولیاء وہ تمام انبیاء کی امتوں کے اولیاء سے سب سے اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیے اس میں ڈیوٹیاں بھی الگ الگ ہیں. جو بنیادی ڈیوٹی ہے وہ نبیوں سے لے لی جاتی ہے، اور پھر اس کی تشریح، اس کی تشکیل، اس کی تنفیذ، اس کا نفاذ، اس کی ڈیوٹیاں اولیاء پر چھوڑی جاتی ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے اس کو روافظ کا رد کرتے ہوئے تحفہ سنہ شریف میں بھی ذکر کیا ہے، اور اپنی تفسیر مبارکہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر فارمر کسان زمین کے اندر بیج کو ڈالتا ہے تو بیج کو پھاڑنا اور اس سے درخت نکالنا یہ کام سورج کا ہے. سورج کی گرمی اور تپش سے وہ بیج پھٹ جاتی ہے اور اس سے درخت نکل آتا ہے. فرمایا درخت جب نکل آ جاتا ہے اس پہ پھل لگ جاتے ہیں تو پھل کے اندر مٹھاس چاند کے ذریعے ہوتی ہے. تو فرمایا دین کی عظیمت اور سنگلاخ راہ کو انبیاء اپنی محنت سے کشادہ کرتے ہیں اور اس میں خوشبو اور محبت کی راہ حضرات اولیاء پیدا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ذریعے اپنے دین کا کام لیتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب واسطوں کا محتاج نہیں، اللہ بغیر واسطوں کے بھی عطا کر سکتا ہے. محتاجی رب کی نہیں، محتاجی ہماری ہے. جب سرکار پیر محلی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ مسئلہ بڑے خوبصورت انداز میں حل ہوا تھا، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ولی سے بھی مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی مانگتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں. فرمایا اس میں کیا تفصیل ہے؟ فرمایا جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا، اور جو میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا. اس کو مناظرے کا محاذ بنایا گیا ہے، لیکن ہمارے مشائخ اس کو چٹکی بجا کر حل کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جو کائنات کے اسرار پر مطلع ہوا، جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے نظام پر مطلع ہوا، اس کے سامنے توحید وجودی بھی آ گئی اور شہودی بھی آ گئی. فرمایا کہ پیر محلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ میں ولی سے نہیں مانگتا، اور فرمایا جو میں ولی سے مانگتا ہوں وہ اللہ سے نہیں مانگتا. پوچھا گیا حضرت اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو آپ نے اس سے کہا پانی پی لے. جب اس نے پانی پی لیا فرمایا پیاس بجھ گئی تیری؟ کہاں. کہا کس نے بجھائی؟ کہا پانی نے. کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا اللہ نے. تو کہا پھر پانی کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا غور کر، جو تیری نیت پانی کے بارے میں وہ خدا کے بارے میں نہیں، اور جو خدا کے بارے میں وہ پانی کے بارے میں نہیں. پانی کو تو واسطہ سمجھ رہا ہے اور تاثیر خدا کی جان رہا ہے. واسطہ مؤثر نہیں ہو سکتا اور مؤثر سبب نہیں بن سکتا. تو فرمایا یہی ہے حضرات اولیاء کاملین اللہ رب العالمین کی
جناب سے وہ عطا کی جلوہ گاہیں ہیں کہ دیتا خدا ہے دلوایا ان کے ذریعے جاتا ہے. دیتا خدا ہے دلوایا ان کے ذریعے جاتا ہے. جس طرح کہ قرآن کی بڑی مشہور آیت سورہ تحریم کی فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ محبوب کریم آپ کا مولا ہے، مددگار ہے. جبریل بھی آپ کے مددگار ہیں. خلیفہ بلا فصل ابو بکر اور خلیفہ دوم فاروق اعظم آپ کے مددگار ہیں. تو زمانے طالب علم میں ہمیں اشکال ہوا کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو پھر جبریل کی مدد کی کیا ضرورت؟ جب تو مددگار ہے تو ابو بکر عمر کی مدد کی کیا ضرورت؟ تو تحقیق جب تھوڑی سی کی تو مفسرین نے جواب دیا کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب اللہ مددگار ہے، آج بھی یہ شور شرابہ ہوتا ہے جب اللہ مددگار ہے تو پھر داتا صاحب کی مدد کیوں؟ اللہ مددگار ہے تو مجدد پاک کی مدد کیوں؟ جب اللہ مددگار ہے تو غوث اعظم کی مدد کیوں؟ میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن سے پوچھو کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کہتا ہے میں بھی مصطفیٰ تیرا مددگار، جبریل بھی تیرے مددگار، ابو بکر و عمر بھی تیرے مددگار. مولا جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت؟ جب تو مددگار ہے تو ابو بکر و عمر کی کیا ضرورت؟ تو مفسرین لکھتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب اللہ مددگار ہے تو پھر جبریل کی کیا ضرورت اور حضرت ابو بکر و عمر کی کیا ضرورت؟ فرمان مطلب یہ ہے کہ اللہ مددگار تو ہے، وہ مدد ظاہر جبریل سے ہوگی، وہ مدد ظاہر ابو بکر سے ہوگی، وہ مدد ظاہر حضرت فاروق اعظم سے ہوگی. بس کس اعتبار سے کہ رب مدد فرمانے والا ہے یہ حقیقی درجے میں ہے اور ان سے جو ظاہر ہو رہا ہے یہ واسطے اور مجاز کے درجے میں ہے. اب اس کو تھوڑا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ واسطے حضور علیہ السلام نے خود واضح کیا طریقت کے حوالے سے. جب میرے جیسا آپ جیسا آدمی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو توحید کی ربوبیت اور الوہیت کی چاشنی کے چند قطرے قلب پر آتے ہیں تو جسم پر ایک وجد اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مرشد کا چہرہ اور آئینہ ہو جائے میرے لیے اور میں اس میں حقیقی جلووں کو دیکھ لوں. فرمائے کہ جب میرے جیسے آپ جیسے ایک ادنا مرید کے لیے شیخ کامل کی صورت میں بیٹھ کر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو مجھے بتائیے جب صحابہ کرام سرکار کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ توحید کا سرور ان کے قلب و جگر میں کیسا ہوتا ہو. سبحان اللہ. اور بالکل آئیے بخاری شریف کے اندر، بخاری کتاب الحج میں روایت موجود ہے. صحابہ کرام جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف جب کیفیت توحید کی بڑھ گئی، چاشنی بڑھ گئی، لذت بڑھ گئی، اب ہیں بندے چاہتے ہیں کہ خارج میں معبود کو دیکھ لیں، خارج میں محبوب کو دیکھ لیں، اور یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد کامل ہیں، سرکار نے ابو بکر عمر عثمان و علی کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے سے توحید کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ دیدار کے مشتاق ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ واصل ہو جائیں لیکن دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے. سرکار نے اپنے چکر کو موقوف کیا. بخاری شریف کتاب الحج اٹھا کر دیکھیے، سرکار کعبے کے کونے پر آئے اور ایک پتھر کو آپ نے چوم لیا، فرمایا آؤ اور اس کو چوم لو، آؤ اور اس کو چوم لو. صحابہ نے کہا حضور اس کو چومنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا خدا کا ہاتھ ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیں، اللہ ہاتھ سے پاک، اللہ جسم سے پاک، اللہ جسمانیت سے پاک، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کے یہ رنگ ذات مصطفیٰ میں موجود ہے کہ جب توحید اپنے جوبن پر ہوتی ہے تو مرید خارج میں رب حقیقی کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کالا پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اب تک وہ سعادت سے محروم تھا. مصطفیٰ نے جب مریدین کے چہرے پر توحید کی جلوہوں کو دیکھا، تشریف لا کر اس پتھر کو چوما، چوم کر فرمایا اب اس کو تم چومو. یہ پتھر کو چومنا نہیں، یہ ایسے ہے جیسے خدا کے دائیں ہاتھ کو چومنا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے. اب مجھے ذرا بتائیے کہ ایک پتھر کو چوم کر مصطفیٰ اسے رب کے دیدار کا مظہر بنا سکتے ہیں تو خود ذات مصطفیٰ کے اندر کیا کمالات ظہور کے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا کمالات ظہور کے ہوں گے. اور اس ظہور کے کمالات پر اب میں آ جاتا ہوں مجدد پاک کی طرف اختصار کے ساتھ. جب مجدد پاک سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کا سایہ تھا، جسم کا سایہ، اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے
اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اور آپ سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں، اتفاق کی طرف آ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم ملاؤں کو چھوڑیں اور اولیاء کا عقیدہ دیکھیں، کیونکہ ان اولیاء کو ہر مکتبہ فکر کا شخص جنتی کہتا ہے۔ اور سرکار مجدد پاک کے بارے میں اور میں نے غوث اعظم کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ بڑے سے بڑا ملحد ابن تیمیہ جیسا شخص ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر منقبتیں پڑھتا ہے۔ وہ شخص جس کے رگ و پے کے اندر اولیاء کی گستاخی اور بے ادبی کے عنصر موجود ہے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت یہ پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ سرکار مجدد پاک کو دیکھیں تو مجدد پاک کے دور کے بعد اس کے متبعین خوارج، چاہے مودودی ہو یا غیر مقلد مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بڑھ کر اگر صف اول میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو شیخ سرہندی کی کرتے ہیں، سرکار مجدد پاک کی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب وہ جی ہم آپ اب درس قرآن کی محفل رمضان میں شروع ہو جاتی ہے کہ آئیے میں درس قرآن دے رہا ہوں، آئیے میں درس قرآن دے رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنے جوش میں آپ درس قرآن کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیجئے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے جواب دیجئے کہ لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں، تو کیا یہ آیت بقول آپ کے آج اتری ہے؟ کہ لگے نہیں جناب آج تو نہیں اتری۔ تو میں نے کہا کب اتری ہے آیت؟ کہنے لگے جی 1400 سال پہلے اتری۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگے جی ہاں پکی بات ہے کہ 1400 سال پہلے آیت اتری ہے۔ میں نے کہا اس آیت کو 1400 سال سے لے کر اب تک، پہلی صدی سے لے کر اب تک 1400 سال تک جو آپ ہمیں تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں، یہ کسی اور لوگوں نے بھی سمجھی ہے یا پہلی دفعہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جن قاضی سمجھی ہے، میں نے کہا صحیح سمجھنے والوں کی بات کر رہے ہیں یا غلط کی؟ میں صحیح کی پوچھ رہا ہوں۔ قاضی صحیح سمجھنے والے بھی ہیں۔ میں نے کہا ان تفسیروں کو صحیح سمجھ کر قرآن کے منشا کو، قرآن کی رائے کو اور رضا الہی اور مراد قرآن کو صحیح سمجھ کر لوگ جنت میں گئے ہیں؟ کہاں؟ میں نے کہا ان کا نام بتا پہلے۔ میں نے کہا اب ان کا نام لکھ کر دے۔ اب قرآن کی تفسیر تو نہیں کرے گا، تو تفہیم القرآن کے نام پر تحریف قرآن نہیں کرے گا، اب قرآن تو پڑھے گا اور تفسیر 1400 سال کے اولیاء کر کے دکھائیں گے۔ کہنے لگا جی اولیاء کی تفسیر ضروری ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ضروری ہے، ان کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا فاضل لاہوری سیالکوٹی کا حاشیہ بیضاوی پر اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبدالحکیم لاہوری سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم ہستی، اقبال کہتے ہیں کہ جب میں مصر پہنچا اور مصر کی لائبریری میں علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں پہنچا جامع ازہر جب گیا تو میں نے اپنا نام لکھ کر چانسلر کو بھیجا کہ میں آیا ہوں۔ حالانکہ میری پہلی ملاقات جامع ازہر میں، اقبال کہتے ہیں کہ مصر کے لوگوں سے تھی، کہتے ہیں کہ سارا جامعہ آ گیا، چانسلر بھی، وائس چانسلر بھی، اساتذہ بھی مجھ سے ملنے آ گئے۔ اقبال نے خیر ان سے بات کی اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بڑا شرف بخشا اور آپ سب آ گئے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا ہم بتائیں آپ کو ایک بات کا؟ کیا؟ کہا ہم آپ کو جانتے بھی نہیں۔ تو کہا جانتے نہیں تو ملنے کیسے آ گئے؟ کہا یہ جو آپ نے نام کیا کہ سیالکوٹی جو لکھا ہے نا، محمد اقبال سیالکوٹی، اس سیالکوٹ کو دیکھ کر ہم سارے عرب کے علماء آئے ہیں۔ پوچھا گیا یہ سیالکوٹ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا سیالکوٹ کو ہم حاشیہ بیضاوی سے جانتے ہیں۔ حضرت فاضل لاہوری سرکار عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو تقریباً 400 سال سے ان کا حاشیہ اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کو 3 جماعتوں نے صحیح سمجھا ہے، ایک تو خود ذات مصطفیٰ، دوسرے اولیاء اور تیسرے ممبر پر بیٹھنے والے مولانا۔ فرمایا اگر مولانا تفسیر کرے اور اس کی تفسیر کو اولیاء کی تفسیر سے تعلق ہو تو اس کی تفسیر معتبر ہوگی، لیکن اگر اس کی تفسیر اولیاء کی تفسیر سے ٹکرا جائے تو ہم ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کی تقریر نہیں لیں گے، اولیاء کی تفسیر لیں گے۔ یہ بات حضرت قبلہ اور فاضل سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں پر بحث کرتے ہوئے حاشیہ سیالکوٹی کے اندر اس بات کو لکھا۔ اب دیکھیے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ہو یا پرائے ہوں سب ان کو جنتی کہتے ہیں، اور الا ان اولیاء کی صف میں ان کو شمار کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم تو ان کے غلام و خادم ہیں، لیکن جو منکرین ہیں وہ بھی صراط الذین انعمت علیہم کے مسافرین میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو تصوف اور باطن کے نقطوں کو اٹھاتی ہے، فرمایا کہ اس پتھر کو چومو، جس نے اس پتھر کو چوم لیا وہ ایسے جیسے اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حالانکہ وہ پتھر خدا کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن محبت جب ہو جاتی ہے تو عاشق فزیکل طور پر خارج میں اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چھونا چاہتا ہے، اور رب چھوئے جانے سے پاک ہے، رب چومے جانے سے پاک ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا آؤ اس پتھر کو میں چوم لیتا ہوں، اس کو چوم لو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تو مجھے بتائیے یہ تصوف کا جو رنگ ہے کہ مرشد کا دیدار رب کا دیدار ہے، کیا یہ بخاری سے ثابت نہیں ہو رہا؟ اور جنہیں عشق و محبت کی یہ رنگیں نصیب ہوئی ہے ان کے عقیدے اور معاملات کو ذرا آپ دیکھیے۔ میں اختتام کی طرف آپ کو خاص نظریے کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب سرکار مجدد پاک سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو چوم لیں، تو وہ کالا پتھر، وہ حجر اسود، وہ رب کا ہاتھ قرار پائے بلا تشبیہ، تو خود ذات مصطفیٰ اللہ رب العالمین جل وعلا کی تجلی کی کیسی آمجگاہ ہوگی۔ تو حضرت مجدد صاحب اسی مفہوم کو ذکر کرتے مکتوبات میں، جب آپ سے سوال ہوا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ امام احمد رضا کی اختراع نہیں ہے، یہ سارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ سارے بزرگوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشوت اللمعات میں اس مسئلے کو لکھا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جنتی ہوگا۔ فرمایا جنتی وہ ہوگا جو جماع۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار مجدد پاک کے پیر بھائی ہیں، اور حضرت حضور سیدنا شیخ الاسلام قدوۃ الاولیاء سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ مجدد صاحب نے گلی کوچوں میں نکل کر اپنے مریدوں کے ذریعے ملت کا سرمایہ بچایا، اور شیخ محقق نے گلی گلی جا کر حضور کی حدیث کا تحفظ کیا۔ یہ بیک وقت دو چراغ اس وقت جل رہے ہیں، اور یہ فیض حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ہے۔ حضرت خواجہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ مرید میرا ہے، لیکن اس کی رفتار ایسی ہے اور اس کی روشنی ایسی ہے کہ مجھ جیسے کئی ستارے اس کی روشنی میں گم ہو گئے ہیں۔ اللہ، مجھ جیسے کئی ستارے اس کی روشنی میں گم ہو گئے ہیں۔ اور میں یہاں پر ضروری بات آپ کو جو الجھن ہے وہ سلوشن کے طور پر بتا رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی 10ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد اس کو کہتے ہیں، ابھی مولانا نے حدیث پڑھی ہے ابو داؤد سے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها او كما قال، کہ جب دین کو 100 سال ہو جائیں، یہاں تو 5 منٹ کے بعد بات بدل دی جاتی ہے۔ ابھی آپ کسی کی تقریر سنیں تو آگے اس کے بارے میں 10-15 باتیں اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ تو جب 100 سال گزر جائے تو لوگ دین کے ساتھ کیا کریں؟ اور اس دین نے تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دین پر 100 سال کا عرصہ گزرے گا اور خوارج و ناسبی اور ملحد و معتزلہ اور اس قسم کے غلیظ فرقے کھڑے ہو کر دین کی غلط انٹرپریٹیشن، غلط تشریح کر کے دین کو بدنام کر رہے ہوں گے، اور دین کے اصل چہرے کو پردے میں بند کر رہے ہوں گے اور لوگوں سے دور کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ دین کی روشنی کم ہوتے 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 ایک نقطے کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا اس صدی کے آخر میں ایک ایسے مرد حق کو پیدا کرے گا کہ آئے گا تو 100 سال بعد، لیکن نور اس کا پیچھے صدیوں کا اس کے پاس ہوگا، اور اس نور اور تعلیم اور اس فیض کے ذریعے وہ دین کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو پھر روشن چراغ بنا دے گا۔ تو اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھیے، آسان ترجمہ، مجدد اس کو کہتے ہیں جو اپنی بات نہیں کرتا، پچھلوں کی بات کرتا ہے۔ مجدد اور محرف دونوں میں فرق ہے۔ محرف وہ ہے جو کہ میں یہ کہتا ہوں، مجدد وہ ہے جو کہے امت یہ کہتی تھی۔ جو پچھلوں کی بات آگے لائے وہ مجدد ہے، جو خود کی بات لائے وہ محرف ہے۔ اس لیے مجدد کہیں نہیں آئے، اہل سنت ہی میں آئے ہیں۔ اگر مجدد امام احمد رضا ہو
تو ان کا عرس بھی ہمارے وہاں ہوتا ہے، اور سرکار ان کے آقاؤں میں مجدد الفسانی ہو تو ان کا عرس بھی ہمارے وہاں ہوتا ہے۔ کسی بد مذہب کی مسجد کے آگے آپ مجدد کا اشتہار نہیں دیکھیں گے، مجدد کا اشتہار ہمیشہ اہل حق کے وہاں لگا ہوا ہے، اور جس کے مسلک میں مجدد ہو وہ جنتی نہیں تو اور کیا ہے پھر۔ اور اولیاء تو سب سے برگزیدہ جماعت ہے، تو جنتی جماعت ہے۔ اس مسجدوں کے علاوہ، اہل سنت کی مسجد کے علاوہ کہیں اولیاء کا یوم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جیب میں مرشد کا شجرہ لے کر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا شجرہ کیا ہے، ہم نے کہا ایڈریس ہے یہ۔ کہنے لگا کہاں تک، ہم نے کہا مرشد سے لے کر مصطفیٰ کریم تک۔ ہم نے کہا کٹی پتنگ نہیں جو ریال پر اڑے ہیں، گنبد خضرا سے جڑے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ایڈریس جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ اور توجہ کیجئے، یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت پڑھنا چاہتا ہوں، اہل سنت کی حقانیت کیا ہے؟ میں نے کہا آسان سا جواب ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ بلا اختلاف، بغیر مناظرے کے یہ بتاؤ جنت میں کون جائیں گے؟ کہ اولیاء۔ تو ہم نے کہا وہ ہے کہاں پر؟ ابھی مولانا نے ذکر کیا، حضرت سرکار مجدد پاک حنفی، شیخ محقق حنفی، سارے بزرگوں کا ذکر کیا، حضرت بہاؤالدین زکریا حنفی، یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چار کے علاوہ ظاہری آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، نہ کسی ظاہری کی ولایت اگر اس کو کوئی ولی کہہ بھی دے تو اس پر 3-4 کی رائے ہوں گی، لیکن جس کا نام ہمارے شجروں پر ہے ان کے ولی ہونے پر امت کا اجماع ہے، چاہے وہ سرکار غوث اعظم ہو، یا سرکار میرا آقا خواجہ معین الحق الدین ہو، یا سرکار خواجہ سہرورد ہو، یا سرکار خواجہ باالحق نقشبند ہو، یا شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری ہو، یا سرکار بختیار کاکی ہو، سرکار محبوب الہی ہو، سرکار بابا فرید شکر گنج ہو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو، امام حریت فضل خیر آبادی ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، یا امام احمد رضا ہو۔ ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہے جو ہوا کے اوپر اڑے، ہم وہ پتنگ ہے جس کی ڈور مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب کوئی نبی نہیں تو پھر آگے کام کون کرے گا، بات کیسی چلے گی؟ سرکار نے فرمایا آگے کون ہوگا؟ فرمایا یکون خلفاء بعضهم علی عصر بعض۔ فرمایا کون ہوگا؟ فرمایا میرے نائبین ہوں گے، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے میرے نائبین ہوں گے، جس کو تم میرے طریقے پر دیکھو گے اس کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ جڑ جانا۔ اور آپ دیکھیے اسلام نے ہمیشہ، توجہ رکھیے گا، آپ لوگ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دیکھو ان کا کتنا بڑا مجمع ہے، فلانے کا کتنا بڑا مجمع ہے، فلانے کا، تو پھر ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع، نہیں ہمارے پاس بھی تو 400 آدمی تھے، ہمارے پاس بھی 500 آدمی تھے۔ میں کہوں گا مجدد پاک کے مریدوں، چاہنے والوں، تم تنہا سواد اعظم ہو، تم کو کیا ضرورت ہے گنتی کرنے کی؟ اور سنو، کون حق پر ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ پریزنٹ سے نہیں ہوگا، پاس سے ہوگا، نہ فیوچر سے ہوگا، کیونکہ نماز میں آپ وعدہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ میں پوچھتا ہوں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، یہ گنبد جن کی قبروں پر ہے، یہ گنبد جن کی قبروں پر بنے ہیں، وہ کس کے مسلک کے امام تھے؟ اہل سنت و جماعت کے مسلک۔ آج ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اس سے کس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تم کہتا جی ہماری تحقیق ہے، میں نے کہا تمہاری تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا نے تمہارے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، اللہ نے ہمیں انعام والوں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا تھا۔ تو اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں گمراہی میں نہ ڈالیں، ان مرشدوں کے ساتھ جڑ جائیں جن کی ڈور آگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کی طرف سے یہ آخری کڑی ہے اور اس طرف سے پہلی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، تو لہذا جوڑیے اپنے آپ کو اس کڑی مبارکہ کے اندر جس کے اندر انقطاع نہیں ہے۔ حضرت مجدد پاک سے جب کسی نے پوچھا، چند اختلافی مسئلے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر، جب سرکار مجدد پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا سایہ تھا، فرمایا نہیں۔ آج اس پہ مناظرے ہوتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ سہرورد، سرکار مجدد پاک، یہ جو اجلہ امت کے اولیاء ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ آج میرا اور آپ کا مناظرہ کس پر ہوتا ہے؟ علم غیب پر، حاضر ناظر پر، ندا یا رسول اللہ پر۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہم مولوی لڑ رہے ہیں،
جن کے دل کی آنکھیں روشن تھی ذرا ان کی کتابیں دیکھو، وہاں یہ موضوع ملتا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم وہاں یہ موضوع نہیں ملتا۔ وہاں تو یہ ملتا ہے کہ جس محمد عربی کا نام لینے سے مجدد پاک کہتے ہیں میرے سامنے زمین آسمان کھل گئے ہیں، خود اس مصطفیٰ پر کائنات کس طرح کھلی ہوئی ہو، کس طرح کائنات کھلی ہوئی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضرات اولیاء کا عقیدہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے جو آج مناظرے اور ڈیبیٹ کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، آپ کو میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو کئی رات کا پیچھے سے بھی جاگا ہوا ہوں اور ابھی سفر کر کے بھی آیا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا آپ اگر اپنے چہرے کا رسپانس دیں گے تو میں پھر مجدد پاک پر کچھ چند نقطے آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر تقریر نہیں ہو رہی، ہم ایک دوسرے کو سبق سنا رہے ہیں، تقریر مرشدی کرتے ہیں، ہم تو اپنا ان کی موجودگی میں سبق یاد کر رہے ہیں، سبق سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ مجلسیں کھانے پینے کی بعد میں سبق کے لیے پہلے ہوتی ہے، سبق کے لیے بولیے یہ سبق، یہ ہمارے مرشدوں کا عقیدہ کیا تھا، کیونکہ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کون ہے؟ فرمایا جس کے عقیدے سب سے اچھے ہوں اور جس کا عمل سب سے اچھا ہو۔ اور سرکار مجدد پاک نے آپ کی تصوف کی خدمات لازوال خدمات ہے، بر صغیر میں جس نے تصوف کے اندر سے فلاسفروں کی دقیانوسی باتیں نکال کر قرآن و سنت کا شربت جو ڈالا ہے دنیا اس کو مجدد پاک کہتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات انتہائی صاف شفاف اور اس چشمہ صافی کی طرح ہے کہ جس میں رتی برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں۔ حضرت مجدد صاحب کا عقیدہ، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جب ساری چیزیں روشن ہوئی ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور آج کل تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نقشبندی ہیں، میں نے کہا نہیں آپ دیوبندی ہیں، نقشبندیوں کے عقیدے نہیں ہوتے جو آپ نے خواہ مخواہ رکھ لیے ہیں۔ نقشبندی ہو اور پھر علم غیب کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور حاضر ناظر کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور نداء یا رسول اللہ کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور پنج پاک پر نیاز کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور حضرات صحابہ کرام کے تصرفات کا انکار کرے۔ تم نے لیبل دوسرا لگایا اندر سے خالی ہو، لیکن بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندہ عقیدے سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے نام کے آگے مجددی نہ بھی لکھیں تب بھی ہم سے خوشبو آ جائے گی، ان کی نسبت کی خوشبو آ جائے گی۔ تو سرکار مجدد پاک سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، فرمایا نہیں، یعنی زمین پر حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیا؟ کتنی عجیب بات کیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جس شے کا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ جس شے یعنی ایک چیز کا جب سایہ بنے گا تو وہ چیز اس ذات سے زیادہ لطیف ہوگی، یعنی جس چیز کا سایہ بن رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا سایہ اگر زمین پر بن رہا ہے تو مجھ پر روشنی پڑ رہی اس لیے سایہ بن رہا ہے، تو دراصل وہ روشنی میرے وہ لطیف تھی، میرے سے زیادہ لطیف تھی اس لیے میرا سایہ بنا۔ سرکار مجدد پاک کہتے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا حضور کا سایہ ہے، کا کیوں؟ فرمایا دنیا میں کوئی چیز حضور سے زیادہ لطیف ہے نہیں تو حضور کا سایہ کیسے ہوتا؟ اگر آپ ادھر آئیے تو جناب مناظروں کی بحث لگی ہوئی ہے، معاملات کی بحث لگی ہوئی ہے، اور جب مسئلہ علم غیب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو مجدد پاک رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے مریدین کے لیے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو منبع فیض اصلی ہیں، فرمایا ہم اپنے مرید کو جب ذکر دیتے ہیں نا، مجدد پاک فرماتے جب ہم اپنے مرید کو، میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی اور حضور کے علم کا انکار کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ماننا شریعت نہیں، اولیاء کے نقش قدم پر چلنا شریعت ہے۔ تو آؤ ان کے قاعدے اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، فرمایا میرے مرید کو جب میں ذکر دیتا ہوں تو فرمایا تجھے پتا ہے غیب کیا ہے؟ کا کیا؟ کا غیب باہر کچھ نہیں تیرے اندر ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا ملا جی تیرے اندر غیب ہے، کا تیرے اندر اندھیرا ہے اس لیے تجھے چیز نظر نہیں آ رہی۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں بڑی پیاری بات اور لاجیکل بھی ہے اور شرعی بھی ہے، فرمایا تیرے اندر اندھیرا ہے گناہوں کا اس لیے تجھے غیب نظر آتا ہے، فرمایا اگر ذکر لگ گیا نا اور اندر کی ظلمت ہٹ گئی تو پھر کوئی غیب نہیں رہے گا، سب مشاہدہ ہو جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ سرکار مجدد پاک اپنے حلقہ ذکر کے صحبت یافتہ شخص کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں
تو آپ کے عقیدے کی پاکیزگی سرکار کے بارے میں کتنی پارسا ہوگی. تو وہ زبان معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال کرنا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, یا معاذ اللہ گھٹیا باتیں کرنا. اور مجھے بتائیے پھر وہ اپنے نام کے آگے بھلے نقشبندی لکھتے رہے, مجدد صاحب کا فیض ملے گا اس کو؟ کیونکہ نام لکھنے سے نہیں ہوتا, وہ عقیدہ رکھنے سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے بولیے؟ یہی بات آپ دیکھیں ملا علی قاری نے بھی لکھی, غوث اعظم نے بھی لکھی. غوث اعظم فتح الغیب شریف کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, اور فتح الغیب شریف جو غوث اعظم کے تقریباً 60 خطبات کا اصلی مجموعہ ہے. ابن تیمیہ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے فتاوی جلد نمبر 11 میں کتاب التصوف پہ اس کتاب کو تسلیم کرتا ہے. اور یہ وہ خطبے ہیں جو حضرت غوث اعظم کے شہزادوں نے جمعے کی نماز میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر لکھے ہیں. 60 خطبے. کتنے؟ کتاب کا نام ہے فتح الغیب. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا 40واں خطبہ آپ دیکھیں, المقالۃ الاربعون, 40واں خطبہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اپنے مریدوں کو کہ پرہیزگاری اختیار کرو. فرمایا لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تبادی وتعاہد عن جملتک. فرمایا روحانیت کی طرف آنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جب تک چند چیزوں کو تو چھوڑے گا نہیں. مریدوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا حسد, لالچ, انا, تکبر, کینہ, دنیا سے لگاؤ. فرمایا یہ چھوڑنا پڑے گا. لا تطمع, اگر دل میں تیرے حسد ہے, دل میں کینہ ہے, کسی کے لیے بغض ہے, کسی کے لیے تیرا دل چڑ رہا ہے اور اخلاق رذیلہ تیرے دل کے اندر ہے, تو فرمایا لا تطمع, امید بھی نہیں رکھنا. داڑھی تو بڑھے گی, روحانیت کچھ نہیں آئے گی. سجدے تو بہت ہو جائیں گے, روحانیت نہیں آئے گی. فرمایا روحانیت کے لیے یہ ہے کہ جو باطنی امراض ہے اس کو دور کر. جو باطنی امراض ہے اس کو دور کر. وہ کیا ہے؟ حسد, کفر کے بعد حسد, وہ تکبر, وہ انا, وہ لالچ, وہ خیانت. تو مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر دور کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پہلے کر کیا؟ کہا نہیں حضرت کر لیا تو کیا ہوگا؟ چہیتا تھا. کہا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تومن الاسرار وہ علوم اللدنیت ویرد علیک التکوین. یہ غوث اعظم کے جملے ہیں. فرمایا جب تیرے دل سے کینہ نکل جائے گا, بغض نکل جائے گا, ریا نکل جائے گی, حسد نکل جائے گا, تمام اخلاق خبیثہ اور رذیلہ نکل جائیں گے, رب کے کلمے کا نور جب تیرے دل میں آئے گا, فرمایا وہ تو منو علی الاسرار, غیب کیا ہے؟ فرمایا غیب کے خزانوں کا چوکیدار تجھے خدا بنائے گا. میں کہتا ہوں آؤ اس عبارت پہ ہم سے بات کر لو. اختلاف کس چیز کا ہے؟ مناظرہ کس چیز کا ہے؟ ہم نے عقیدے گڑے نہیں ہیں, ہمیں عقیدے ورثوں میں ملے ہیں. امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ایجاد ہم نہیں کرتے, ایجاد خدا کرتا ہے, ہم تو مانتے ہیں. اب آپ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے اور دل سے کینہ نکل جائے تو فرمایا وہ تومن الاسرار وہ علوم اللدنیت. فرمایا اللہ تجھے غیب کے خزانوں کا مالک اور تجھے غیب کی باتوں کا عالم, وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ, تیرے ہاتھ میں خدا وہ طاقت دے گا کہ تو لوہے کو پکڑ کر کہے گا سونا ہو جا تو سونا ہو جائے گا. مجھے بڑا افسوس ہے نوجوانوں, میرے دوستو, آج مناظروں میں بحث کیا ہوتی ہے کہ حضور کو علم غیب ہے, حضور کو اختیار تکوینی ہے, تکوین کا اختیار ہے. میں نے کہا شرم کرو, غوث اعظم اور مجدد پاک تو یہ اپنے مریدوں کے لیے مانتے ہیں. جو عقیدہ غوث اعظم رکھیں اور ان کے مریدین رکھیں اور جنت میں چلے جائیں, وہ عقیدہ رکھ کر میں باہر کیسے رہ سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایام اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے عقائد کو سمجھیں. کس کو سمجھے بولیے؟ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں ضروری چند حوالوں میں سے, آخری چند حوالوں میں سے رکھنا چاہوں گا. خاص طور پر نظر و نیاز پر بڑا پھڈا ہوتا ہے, نظر و نیاز پر بڑا جھگڑا کرتے ہیں. مجھے بتا دیجئے کون سا مسلم ولی ہے جس نے نظر و نیاز نہیں کی؟ ایک تو ہے جو نہیں کر رہا. تو اپنے آپ کو جس طرح یہ لوٹا بستر, اللہ کے ولی, اللہ کے ولی. میں نے کہا اللہ کے ولی ایسے نہیں بنتے لوٹا اٹھانے سے. اللہ کے ولی کے لیے پہلے عقیدے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. خالی ایسا نہیں کہ سحر روزے کے لیے نکل پڑے. میں نے کہا پہلے عقیدے درست ہوتے ہیں اس کے لیے, خالی عمل نہیں, پہلے عقیدے درست ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں درست بولیے؟ عقیدہ درست ہوتے ہیں. اور عقیدہ درست ہو جائے تو بعید نہیں, شیخ کامل کی ایک نگاہ میں ہی بندہ ولی کامل ہو جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے, ایک نہیں درجنوں دلائل اس پر ہیں.
سنیے، کہتے ہیں نظر و نیاز حرام، یہ حرام. میں نے کہا کہ انگلینڈ میں آ کر بھی اس پر مناظرے ہونے، یہاں پر آ کر بھی لوگوں کو بانٹنا ہے. میں نے کہا آسان سولوشن ہے کہ اگر نظر و نیاز تم کہتے تو تمہاری تحقیق نہیں صحیح، میں کہوں تمہاری تحقیق ریسرچ صحیح نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجدد پاک کو تو تم بھی جنتی کہتے ہو نا، داتا صاحب کو تو تم بھی جنتی کہتے ہو نا، اور تمہیں کہنا پڑے گا ورنہ امت تمہیں چھوڑے گی بھی نہیں، کیونکہ ان کے پر تو اتنا اجماع ہے. تو میں نے کہا ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ وہ ان عقیدوں کے بارے میں کیا کہتے تھے. مجدد پاک رحمہ اللہ اور آج کل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بکواس کرنے کا ایک نظریہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ ایک ملعون نے بڑی بکواس کی سیدہ کی شان میں معاذ اللہ، اور کہا کہ عورت، سنیے یہ مجدد پاک کے حوالے سے حل کرنا چاہوں گا کہ عورت جو ہے وہ نبی کی صحبت میں رہ کر نہیں بدلی. میں نے کراچی میں کہا، میں نے کہا تمہاری تنظیم کا نام سپہ صحابہ ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا سپہ ابو بکر کیوں نہیں رکھا، سپہ عمر کیوں نہیں رکھا، صحبت کا نام کیوں رکھا سپہ صحابہ؟ کیونکہ تم جانتے ہو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے نام میں وہ تاثیر نہیں جو لفظ صحابی میں تاثیر ہے. اصلاً تم کہتے ہو کہ عورت حضور کی صحبت میں رہ کر نہیں بدلی، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور اس پر میں ایک بات بتا دوں، ان کے سب سے بڑے ایک مفتی جن سے ہمارا مکالمہ ہوا وہاں پر، جو کراچی کا سب سے بڑا تقی عثمانی کا نائب ہے، اس نے کہا بات تو ٹھیک کی اس نے. ہم نے کہا معاذ اللہ کیا ٹھیک کی؟ کہ عورت کی فطرت تو نہیں بدلتی نا، یہی تو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ تمہاری رشتہ داری کسی عورت سے ہو تو شاید وہ نہ بدلے، مصطفیٰ کی خدمت میں آنے سے فطرت بھی بدل جاتی ہے، مزاج بھی بدل جاتا ہے. اور مجھے کہنے دیجیے فطرت نہیں بدلتی، فطرت کو صحیح ڈائریکشن مل جاتا ہے. اب قرآن دیکھیے، قرآن کہتا ہے صحابہ کے بارے میں وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. دل کی فطرت یہ ہے کہ یہ خیر کو بھی قبول کرے گا، شر کو بھی کرے گا. دل کی کیفیت کیا ہے؟ خیر کی طرف بھی جائے گا، شر کی طرف بھی جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو حضور کی صحبت میں آ گئے نا، تو اللہ رب العالمین نے آخری صحابہ کے بارے میں فرمایا محبوب وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. محبوب تیری صحبت ایسی صحبت ہے کہ ان کی فطرت ایک رخ پر آ گئی ہے، صحیح سمت پر آ گئی ہے. اب ان کا دل کفر کو پسند نہیں کرے گا، اب محبوب ان کا دل بغاوت کو پسند نہیں کرے گا. تیری صحبت ایسی عظیم صحبت ہے کہ ان کا دل گمراہی کو پسند نہیں کرے گا. اولئک هم الراشدون. محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والے سارے صحابہ راشد و مرشد ہیں. میں نے کہا بتاؤ فطرت بدلی نہیں بدلی؟ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے، جس کو قرین کہتے ہیں، فرشتہ اور شیطان ہوتا ہے. صحابہ تو شاگرد ہیں نا، یہ ایسی صحابہ کے خلاف بھونکتے. دیکھو کیا پوچھ لیا، میں نے کہا زیر تربیت ہیں. یعنی ایک بچہ اگر بالکل ابتدائی کلاس میں ہو اور وہ کاپی میں رائٹنگ صحیح نہ کرتا ہو، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 15-20 سال کے بعد وہ ڈگری لے گیا، تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے ڈگری ملی تو کیا ہوا، دیکھو اس کی KG1 کی کتاب، تو اگلا کہے گا تو متعصب شیطان ہے، تو متعصب شیطان ہے. تو اس کے ابتدائی دور کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ ڈگری والے دور کو دیکھ جب بالکل کامل ہو گیا. تو بلا تشبیہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے تربیت یافتہ اور حضور کے شاگرد ہیں، غیر معصوم ہیں. صحابت میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ طبیعت بدل رہی ہے، صحیح رخ کی طرف میرے دوستو آ رہی ہے. توجہ کیجیے خاص طور پر اس مسئلے پر. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نیکی کا خیال دل میں ڈالنے کے لیے ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، اور برائی کی طرف بلانے کے لیے ایک شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کا قرین ہے، ساتھی ہے. صحابہ تو شاگرد ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال پوچھنا ان کا حق ہے، وہ نہیں پوچھیں گے تو آگے بات کیسے کھلے گی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ حضور آپ کے ساتھ بھی فرشتہ پیدا ہوا اور آپ کے ساتھ بھی یہ قرین تھا؟ حضور فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور میری صحبت کی وجہ سے اس شیطان نے کلمہ پڑھ لیا. بولو سبحان اللہ. ظالموں تم کہتے ہو میری ماں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ نہ بدلی. مصطفیٰ کی صحبت تو وہ صحبت ہے کہ آپ کی صحبت میں شیطان بھی آتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے. بولیے سبحان اللہ، اور زبور سے بولیے سبحان اللہ. مجدد پاک ہمیں ام المومنین کے بارے میں عقیدہ دیتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ دیتے ہیں. مجدد پاک کہتے ہیں کہ میں اپنے شعوری زندگی سے 5 تن پاک کی نیاز بناتا ہوں. بولے سبحان اللہ. فرمایا حضور کے اہل بیت کے حوالے سے
اور حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے میں نیازیں بناتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھ پر مکاشفہ ہوا اور میں نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں کھانے بھیجتا ہوں آپ کی طرف. کہا جب میں نے سلام کیا تو حضور نے اپنا چہرہ پھیرا. اللہ اکبر. کہا مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ کیوں ہوا؟ تو حضور نے چہرہ ایک طرف کر کے ارشاد فرمایا کہ احمد میں وہ کھانا لیتا ہوں جو عائشہ کے گھر آتا ہے. بولیے سبحان اللہ. میں وہ کھانا لیتا ہوں جو عائشہ کے گھر آتا ہے. ہمارے آقا و مولا قیوم زمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر اس دن کے بعد اپنی عادت یہ بنا چکا کہ جب بھی فاتحہ کرے گا تو سرکار کی اولاد کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو ضرور ارسال کرے گا. بولیے سبحان اللہ. فرمایا ضرور ارسال کرے گا. یہ مزاج حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا ہے. اور آپ کے اندر یہ کیا ہمیں کیا ملا؟ ایک تو عقیدت ستھرے اور ایک اپنے اکابر کے ساتھ عقیدت کتنی، اپنے بڑوں کے ساتھ بولیے عقیدت کتنی، احترام کتنا. اور دنیا نے دیکھا کہ ربز ہو یا ناسبیت ہو یا اکبر کا الہاد ہو، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے اخلاص ہی کی برکت سے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اکبر کے الہاد کو بھی آپ نے توڑ کر پیوند خاک کیا. روافظ کے دانت کھٹے کر کے چار یاروں کی سیرت کو واضح کیا. اور حضرات اہل بیت کا نام لے کر جو روافظ اپنی دکانیں گرم کر رہے تھے اور ناسبی جو ان پر تبرہ کر رہے تھے، مجدد پاک ہے نا فاروقی آخر. عمر کا بیٹا اہل بیت سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم. میں شیعوں کو یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنا مطالعہ ریکنفرم کرو دوبارہ، ری چیک کرو دوبارہ، اس لیے کہ جو سب سے بڑا اہل بیت کا عاشق ہے تم اس کے خلاف ہو گئے. دربار صحابہ میں ہر ایک نے بڑھ کر اہل بیت کو چاہا، لیکن جو حضرت عمر نے چاہا وہ ان کا اپنا حصہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اور یہ سیدنا مجدد الفسانی قیوم زمانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی کے اندر گویا کہ نظر آتا ہے. اور آخری بات میں اس خاص حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ ہے صحبت مرشد. وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت. ان سے آپ کو عقیدہ ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، نظریہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صاحب کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضور سیدنا شیخ المشائخ چشتیہ سلسلے کے سرخیر حضور عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اور رشید احمق نہیں، یہ ہمارے پرانے مشائخ ہیں. حضور سیدنا شیخ المشائخ سلسلہ چشتیہ کے سرخیر سرکار عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کا پوتا غلط صحبت کی وجہ سے خراب ہوا. پوتا غلط صحبت کی وجہ سے خراب ہوا، مجدد پاک کے مقابلے پر آیا. اور اکبر کے الہاد اور اکبر کے بے دینی کی اس نے تائید کی. مجدد صاحب نے نسب کے اعتبار سے اس کا پہلے احترام کیا کہ جناب کن کا پوتا ہے، کن کا ماننے والا ہے. لیکن جب وہ نہیں سنبھلا تو پھر آپ نے دلائل کے اعتبار سے اس کے دانت کھٹے کیے اور اس کے دماغ کو درست کیا. اور جب اس سے بحث ہوئی مجدد پاک کی اس مسئلے پر، خاص طور پر مناظرے کے طور پر، اس نے کہا کہ سرکار کے بعد وہی کسی پر نہیں آئے گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور کے بعد کسی پر وہی نہیں آئے گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ معاذ اللہ اگر ہم اکبر کے لیے مانے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسلام حق پر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کتابوں میں آیا ہے. فرمایا انہی کتابوں میں آیا ہے کہ وہی مصطفیٰ کے علاوہ کسی پر نہیں آیا. آخری وہی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تو آپ کا یہ تاریخی مناظرہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا. اور آپ نے توحید کے اندر بھی جو غلط نظریات کو ڈالا جا رہا تھا اپنے تئیں اس کی اصلاح فرمائی. عقیدہ رسالت کے بارے میں جو اس کی غلط تعبیر کی جا رہی تھی اس کی اصلاح فرمائی. اور پھر خاص طور پر حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کے حوالے سے جو اس میں کارستانی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کی آپ نے اصلاح کی. اس لیے امت نے کہا کہ آپ نے مختصر سا دور پایا اور آپ نے خود فار فرمایا کہ میری عمر جو ہے وہ حضور کی عمر شریف سے زیادہ بڑھے گی نہیں. اور آپ نے اسی قاعدہ جو آپ کی زبان برحق سے جاری ہوا تھا اور اس پر آپ کا وصال مبارک ہوا اور زندگی کے ان 4 شعبوں پر آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ امت نے بیک زبان کہا
کہ مجدد تو 1 سال کے لیے آتا ہے، لیکن آپ وہ ہیں جن کی تعلیم 1000 سال تک امت کی رہنمائی، بولیے سبحان اللہ، 1000 سال تک امت کی رہنمائی کرے گی۔ اور میں یہی کہوں گا کہ آپ مجدد صاحب کو پڑھیے، مکتوبات شریف کا مطالعہ کیجئے، جہاں پر آپ کے عقائد و نظریات ذکر کیے جائے اس کو آپ غور و تفکر کے ساتھ پڑھیے کہ مجدد پاک علیہ رحمہ کا عقیدہ صحابہ سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، اولیاء سے متعلق، عقیدہ رسالت سے متعلق، میں کہوں گا پھر آپ کو لمبی بحثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے وہ مضامین جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مکتوبات پڑھ لینا، احادیث کے وہ اجمالی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مکتوبات پڑھ لینا، اور وہ مسائل جو اس وقت فرقہ واریت کا باعث بنے ہوئے ہیں تو مکتوبات پڑھ لینا۔ اس عالم ربانی نے ہر مسئلے کو حل کر دیا، اور پھر اگر آپ کہیں کہ ان کی کتابیں دقیق ہیں تو میں کہوں گا پھر فاضل بریلوی کو پڑھ لینا، اس لیے کہ یہ فیض جو آ رہا ہے تو آخری چشمے جو میں بٹ رہا ہے دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے ان اکابر کے ساتھ قلبی ارادت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز میرے دوستو ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اور یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے اس دنیا میں بہت کم وقت گزارنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ ہم مسافر ہیں، روز ہم جنازے پڑھتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں دل نہ لگانا، شیطان تمہیں لمبی امیدیں ضرور دلائے گا، شیطان تمہیں یہ ضرور کہے گا دیکھو اتنا ٹائم گزر گیا، شاید میں 1 گھنٹہ ٹیکسی یا 1 گھنٹہ اور کام کر لیتا تو پیسہ بڑھ جاتا، کیونکہ شیطان کا کام ہے لالچ دلانا، نا امیدی پیدا کرنا، دل لگانا، دنیا میں دل لگانا۔ لیکن یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہنا ہوتا جسم و روح کے ساتھ اس زمین کے اوپر تو پھر مجدد صاحب کا رہنا زیادہ اچھا تھا، پھر غوث اعظم کا رہنا زیادہ اچھا تھا، لیکن اصل منزل جو ہے وہ دار البقاء کی طرف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کئی دہائیاں لگا کر محنت کی اور سستا سودا آپ کو جمع کر کے دے دیا۔ مجھے بتاؤ اگر توحید کے یہ گنجلک مسائل میں نے اور آپ نے اپنے تئیں حل کرنے ہوتے تو ہمیں ایمان ملتا؟ اگر یہ رسالت کی ابحاث اور یہ توحید، یہ صحابہ اور اہل بیت سے متعلق یہ فریقین کے دلائل میں سے فیصلہ نکالنا، اگر یہ ہم پر ہر فرد پر الگ الگ دے دیا جاتا تو مجھے بتائیے کہ ہم ایمان لا سکتے؟ بہت مشکل ہو جاتا، ناممکن ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ان محسنین نے اپنی زندگی، اپنا آرام چھوڑا، اپنا سکھ چھوڑا اور اپنا چین چھوڑا، ہمارے دلوں کی بھی رہنمائی کی اور ہماری روح کی بھی رہنمائی کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے دونوں ہم کام کریں، ان کی تعلیم پر بھی عمل کریں، ان کی ذات سے بھی محبت کریں، کیونکہ تعلیم پر عمل کرنا یہ بھی نور ہے اور ان کی ذات کے ساتھ جڑ جانا یہ بھی نور علی نور ہے۔ حق فرمایا، اقبال جیسے بندہ سمجھ گیا اور بات بڑی درست کر گیا کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، سرمایہ ملت جماعت کا خزانہ، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ فرما ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قیوم زمانی کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نالین پاک کے غبار سے اللہ رب العالمین ہمارے گندے دلوں کو منور و مستنیر کرے، اور مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے اکابروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ بقول امام احمد رضا کے، دیکھو کیسے امام ہیں ہمارے، تو بقول امام احمد رضا کے تحریص نعمت کے لئے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ مجھ سے کہنے کا آقا کے بندے ہوتے ہیں، میں نے کہا دیو کے ہوتے، میں نے کہا آپ کے وہاں تو دیو کے ہوتے، ہمارے وہاں آقا کے ہو گئے تو کون سا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول بالے میری سرکاروں کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔